أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما كثيرا، رب زدني علما كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. میرے عزیز دوستو، میرے عزیزان، جماعت علماء کرام اور اس ادارہ میں پڑھنے والے طلباء، آپ حضرات جو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں، الحمدللہ سچے دل سے بات عرض کر رہا ہوں کہ میں تو آپ حضرات کی زیارت کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے تقریر کرنی آتی ہے، نہ میری کوئی اتنی آواز سریلی ہے کسی پر سحر طاری ہو جائے۔ ایک دل کی بات ہے، حضرات علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور جتنے میرے عزیز قاری ظفر صاحب دامت برکاتہم کے یہ عظیم طلباء تیار ہوئے ہیں، اپنے پیارے اللہ کے اس کلام کو سینے میں محفوظ کر کے ان کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے رات گزرتی جا رہی ہے، بھیگتی جا رہی ہے، اللہ آپ کے دلوں میں بھی اپنی رحمت کو موئزن فرما رہی ہے۔ میرے عزیز، بڑے بڑے علماء کرام کی، مفتیان کرام کی آپ حضرات نے باتیں سنی ہیں۔ میری تو ایک گفتگو ہے، اور یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے سچے پیغمبر نے شان کیا ارشاد فرمائی: اشراف امتی، میری امت کے معزز لوگ۔ تھوڑی توجہ ہوگی آپ حضرات کی۔ میری امت کا معزز طبقہ کون ہے؟ قرآن پاک کے حفاظ، قرآن پاک کے حفاظ۔ اور ان حفاظ کی دوسری شان یہ ارشاد فرمائی: اصحاب اللیل، کہ راتوں کو جاگنے والے، قیام اللیل فرمانے والے۔ تو آج اللہ سے یہ مانگ کے آیا ہوں، سچ عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ جیسے آپ نے حملۃ القرآن کا عالی مقام ان کو عطا فرما دیا، اس میں اساتذہ بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اللہ ان کو اصحاب اللیل والا تحفہ بھی عطا فرما دے۔
تہجد کی نماز ایسی نماز ہے کہ جو بھی کسی کو عالی نعمت ملی ہے وہ تہجد کے وقت میں ملی، تو اس کو ہم کیوں ضائع کریں کہ آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں منتظر رہتا ہے مجھے حاضری کی سعادت مل جائے، اور یہ رات کیسی ہے کہ آخری پہر شروع ہوتا ہے، ساری کائنات کے بادشاہ فرما رہے ہیں حل من مستغفرین حل من مسترزقین۔ تو اے میرے عزیز بات کو ذرا دل میں اتار، کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ سب ذرا کون فرما رہا ہے؟ اللہ، دل سے کہیں اللہ۔ یہ قرآن کی میرے عزیز، میں نے پہلے آپ ذرا سے عرض کر دیا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی آتی، یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ قرآن کے پڑھنے کا حق ادا ہو رہا ہے، پڑھانے کا حق ادا ہو رہا ہے، قرآن پاک میں علوم کو سیکھنے سکھانے کا حق ادا ہو رہا ہے، قرآن پاک کی حقیقت کو حاصل کرنے کا بھی حق ادا کریں، قرآن پاک کے معارف کو سمجھنے کا بھی حق ادا کریں، قرآن پاک کی روح کو حاصل کرنے کا بھی حق ادا کریں۔ جب قرآن مقدس کی روح ہمارے دلوں میں آئے گی تو میرے عزیز پھر پتہ چلے گا کہ جو فرمایا گیا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جنت دوزخ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور یہ کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے عزیز اس کلام جیسی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں، اس قرآن جیسی کوئی اور اللہ نے نعمت پیدا نہیں فرمائی، کیونکہ ھذا کلام ربی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے اس کی تلاوت فرمائی ہے، اس قرآن کی اللہ نے تلاوت فرمائی ہے۔ تو آج یہ بچے دیکھیے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کتنا بڑا منصب ان کو مل گیا کہ جس قرآن کی تلاوت اللہ فرماتے ہیں اسی قرآن کی تلاوت آج یہ 8 سال کا بچہ کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک تو مکمل بہت بڑی جامع کتاب ہے، اللہ کا بہت بڑا جامع کلام ہے، اس کے ایک حرف جو ہے، بات سمجھنا علماء تشریف فرما ہیں کہ اس کا ایک حرف کا مقابلہ ساری جنت نہیں کر سکتی، ایک حرف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جنت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اور قرآن اللہ کی تخلیق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ساری جنت اس اللہ کے کلام کی ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر یہ اس قرآن کا کیا مقام ہوا؟ اس کو دل میں اتاریں۔ میں چند باتیں عرض کروں گا، حضرات علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ ہو سکے تو ان باتوں کو اپنے دل میں اتاریں اور اس کو آگے بھی بڑھا دیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے انہوں نے قرآن پاک کا حق ادا کیا۔ حق کیسے ادا کیا کہ زبانوں سے اپنے سینے میں لے گئے، زبانوں سے اپنے سینے میں لے گئے، تو جب یہ دل میں اتر گیا تو یہ روح میں پیوست ہو گیا، یہ روح میں اتر گیا۔ روح میں کیسے اتر گیا؟ میرے شیخ ابھی حضرت قاری صاحب فرما رہے تھے، حضرت شیخ پیر شہاب الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، جب ان کا سانحہ ارتحال ہوا تو شاہی مسجد کے خطیب حضرت شیخ عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ، عبد الخبیر آزاد کے والد محترم کہ جنہوں نے شاہی مسجد کی 32 سال خطابت کی ہے، تو وہ تشریف لائے تو بڑی عجیب بات فرمانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا، تو جب میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ ہم سب کو بھئی یہ نعمت نصیب فرما دے، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا،
رات کا وقت ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، مجھ سے میرے بندے مانگ رہے ہیں، مانگنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین کی اسباب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرما دے۔ سب حضرات دعا کریں، اللہ ضرور انشاءاللہ یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مطاف میں بیٹھا تھا کہ اچانک میری نظر جو ہے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی، تو دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ان کے قریب گیا، سلام کیا، تعارف کرایا اور عرض کی کہ حضرت میرے پاس میرا مکان ہے، آپ شفقت فرمائیں تو آج کی رات میرے ساتھ رہیں۔ تو حضرت فرمانے لگا بھئی آپ کو پتہ ہے معذور آدمی ہوں، نابینا ہوں، نظر نہیں آتا، تو خادم ساتھ ہوتا ہے، وہ میری خدمت کرتا ہے، آپ کے لیے مشکل بنے گی۔ میں نے عرض کی حضرت مشکل نہیں، میرا شوق ہے، میری خواہش ہے، تمنا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں اور ضرور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ مان گئے، ان کو ساتھ لے گیا اور اپنے گھر میں ان کو بٹھایا، ان کی جو خدمت تھی کی۔ اور یہ خدمت کا حق میرے عزیز جیسے کہتے ہیں کہ مالی نہیں، بلکہ وہ لوگ تو اپنی جان کو، اپنے وقت کو ان لوگوں پر قربان کرتے ہیں کہ جو نعمت ان کے پاس ہے، ان کے واسطے سے یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے۔ فرماتے ہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے پاؤں دباتا رہا۔ شاہی مسجد پاکستان جو لاہور میں ہے، اس کے خطیب، تو میں ان کے پاؤں دباتا رہا۔ تو کچھ دیر بعد جب ان کو نیند آ گئی تو ان کے برابر میں نے اپنی چارپائی ڈال لی اور میں بھی وہیں سو گیا۔ ایک چارپائی پر حضرت قاری فتح محمد صاحب، جن کے نام پر یہ چنیوٹ کا مدرسہ فتح العلوم بنایا گیا، تو ایک چارپائی پر وہ آرام فرما رہے ہیں، جب سو گئے تو میں نے دوسری چارپائی ساتھ ملا کے میں بھی اس پر سو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے بھی نیند آ گئی، تو اس نیند میں اچانک میری ایک آواز پر آنکھ کھل گئی، آواز پر آنکھ کھل گئی، اور آواز کیا تھی کہ کوئی بڑے ترنم کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ آواز سے میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ بیٹھا کہ یہاں کون تلاوت کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ حضرت قاری صاحب اٹھ گئے ہیں اور وہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس لیے میں بھی اٹھ گیا یہ آواز سن کے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے قریب اپنا کان کر کے غور کیا تو وہ تو تلاوت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے۔ تو جب میں نے فرماتے ہیں کہ اپنا کان ان کے سینے کے قریب کیا تو ان کے سینے سے سورہ یاسین کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے کیا بات عرض کی کہ اس قرآن کو سینے میں اتاریں، اتر جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ارادہ فرما لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی زبان سے سینے میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں اتارنا ہے، اس سے پیار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں علماء تشریف فرمائے، آپ سنتے رہتے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کا ہی ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے، ان میں ایک چیز ہے قرآن پاک۔ صرف اس کی زیارت کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس زیارت کرنے پر اللہ پاک نیکی اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ والدین کی زیارت کرنے پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں، آب زمزم کی زیارت کرنے پر اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف کی اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرما دے، اس کو دیکھنے پر ہی اللہ پاک اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی زیارت کرنا ہی اجر اور ثواب ہے۔ تو میرے عزیز جب یہ دل میں اتر جائے گا تو پھر دل کی نظر ہر وقت اس قرآن پاک کو دیکھتی رہے گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، کم از کم ان کی نقل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اکابرین ہیں تو برکتیں تو اکابرین کے ساتھ ہی ہیں۔ میں تو اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں کہ برکتیں اکابرین کے تذکرے کے ساتھ ہیں، اکابرین کے تذکرے کے ساتھ برکتیں ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات فرما دیں بھائی رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات رحمۃ اللہ، بڑی ان کی امت پر بڑی خدمات بھی ہیں اور بڑی شفقتیں ہیں، اور انہیں اتنی محنت کی تھوڑی سی عمر میں کہ کئی صدیوں کا کام انہوں نے فرما دیا۔ اور یہ میرے اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ جیسے یہ ملت وسطیٰ ہے، ایسے ہمارا مسلک بھی وسطیٰ ہے۔
ایسے ہمارا مسلک بھی اعتدال کا ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سن کر یقیناً خوش بھی ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے فرمایا وہ سچ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے مصداق بھی بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ ہم کو بھی یہ نعمت سعادت نصیب فرما دے۔ آپ نیک لوگ بیٹھے ہیں، آپ میری دعا فرما دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور جس کا حتیم کا حصہ ہے نا، یہ بھی بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ سید عائشہ صدیقہ اماں جی ایک مرتبہ بڑے شوق سے عرض کرنے لگی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے گھر کے اندر جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حتیم کے اندر جو حصہ ہے نا، خاص کر وہ مزاب رحمت جہاں ہے، اتنا حصہ جو ہے یہ اللہ کے گھر کا اندرونی حصہ ہے، تو وہاں جا کر نفل ادا کر لے، یہ ایسے ہے جیسے تو نے اللہ کے گھر کے اندر نفل ادا کیے ہیں۔ دیکھیے کتنی اللہ پاک کی نوازشات ہیں، مہربانی ہیں۔ تو فرماتے ہیں امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، ہمارے مدرسے کا نام بھی اسی نسبت پر نعمان بن ثابت رکھا گیا ہے چنیوٹ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اندر تشریف لے گئے، اے میرے حفاظ ذرا سوچنا، اور ایسے سمجھنے کہ دل کے کانوں سے اس کو یاد رکھ لینا اور اس کو اپنی میموری میں بٹھا لینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ شریف اللہ کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، 2 نفلوں کی نیت باندھتے ہیں، 2 نفلوں کی نیت اندر باندھتے ہیں، اور نیت کر کے اپنا بایاں پاؤں جو ہے اس کو اٹھا کر دائیں پاؤں پر رکھ لیتے ہیں۔ اپنا بایاں پاؤں اٹھاتے ہیں، اس کو دائیں پاؤں پر رکھ لیتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ایک رکعت میں 15 پارے پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلے 15 پارے پڑھتے ہیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دایاں پاؤں نیچے رکھا ہوا ہے، بایاں پاؤں اس کے اوپر اٹھا کے رکھ لیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو 15 پارے ایک رکعت میں ایسے پڑھ دیے۔ اس کے بعد رکعت مکمل کی، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اب بایاں پاؤں نیچے رکھا ہے، دایاں پاؤں اس کے اوپر رکھ لیا، یعنی ایک پاؤں پر کھڑے ہیں۔ دوسری رکعت پوری کی اور قرآن مکمل ہو گیا۔ دوسری رکعت اور قرآن مکمل، ایک پاؤں پر 15، دوسرے پاؤں پر 15 پارے پڑھے ہیں، اور 2 رکعتاں پڑھنے کے بعد جب مکمل کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، زبان سے جاری ہوتا ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جو آپ کی عبادت کا حق ہے وہ یہ نعمان نہیں ادا کر سکا۔ اے میرے علماء، اے میرے مشائخ، کیا فرما رہے ہیں؟ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے ہیں، دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے ہیں، اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھائے تو کیا فرماتے ہیں؟ ماں بدنا کا حق کا عبادت، مولا جو تیری عبادت کا حق ہے یہ نعمان اس کو ادا نہیں کر سکا۔ یہ بات کہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنسو جاری ہوئے تو ادھر سے غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے نعمان، اے نعمان، ہم نے تیری بخشش فرما دی، اے نعمان ہم نے تیری بخشش فرما دی، جو تیرے مسلک پر ہوں گے ہم نے ان کی بھی بخشش فرما دی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ہم کن کے مسلک پر ہیں؟ علماء تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بھائی اس حنفیت پر آپ کو مبارک ہو، سچی بات کر رہا ہوں، کوئی گھڑی ہوئی کوئی کسی کا کلپ نہیں میں نے کو دیکھا، نہ میرے پاس ایسا کوئی موبائل ہے، نہ میں نے ایسی کوئی بات جیسے کہتے ہیں ایسے سنی، کہاں سنی بھائی، میری تو پڑھی الحمدللہ بات ہے۔ تو یہ آپ حضرات کو مبارک ہو نا کہ ہمارے اکابرین کا یہ مقام ہے، ہمارے اکابرین کا یہ مقام ہے، اور یہ سچے جانشین اور وارث ہیں آپ علیہ السلام کے، اور ہم بھی ان کی نقل میں جیسے ان کی اقتداء میں قدم بڑھانے والے ہیں۔
کہ جب وہ آپ علیہ السلام کے اس مبارک پرچم کے نیچے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حفاظ کرام سے میری ایک بات ہے، ایسے سمجھیں التجا ہے، میں تو ایک بڑوں کی بات نقل کرنے والا ہوں، اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں جو عرض کر سکوں، لیکن یہ مجھے امید ضرور ہوتی ہے کہ بڑوں کی بات کرتا ہوں تو اس کی برکتیں عام ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت مفتی محمد طیب صاحب، جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، حضرت مفتی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ یہ بھی ساتھ دیتے جائیں نا آپ، کیوں بھائی، رحمۃ اللہ کہنا چاہیے نا، ہاں سب حضرات دیوبند کے، اللہ اکبر، 38 سال محتمم رہے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کون ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، اللہ، قاسم سالمی بولتے ہیں۔ تو مفتی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بات بڑی غور سے سننا، ایسے سمجھ لیں بہرحال یہ مذاق والی بات نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اس کا شوق نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرا قرآن مکمل ہوا، یہ حفاظ یہ قریب بیٹھے ہیں نا جن کے قرآن مکمل ہوئے، اندر بیٹھے باہر بیٹھے، ہاں جی اندر ہیں، ان کو تھوڑا ذرا قریب کر دیں، میرے قریب آ جائیں، بات اصل ان کو بتانا، تھوڑا بیٹا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ میں نے پہلے اجازت لے لیا کہ میری تو بھائی چند باتیں ہیں، گفتگو ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی سمجھ بھی آتی جائے گی، اور پہلے مجھے فائدہ ہوگا پھر آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو بیٹا آپ حضرات نے میری بات جو ہے غور سے سنی ہے، بیٹھیں تشریف رکھیں، جتنے حفاظ ہیں علماء تو ماشاءاللہ متوجہ ہیں، جانتے ہیں، بات سننے کے آداب سے واقف ہیں، تو آپ حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ حضرت مفتی محمد طیب صاحب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 38 سال تک محتمم رہے، ایسا اہتمام فرمایا کہ دیوبند کو پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنا دیا، ایسا اہتمام فرمایا۔ یہ ساری ان کی شاخیں ہیں، پورے شرقاً غرباً جتنی بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں ایک دم بڑی درد کے ساتھ بڑی عجیب بات کہتے ہیں، پہلے میں آپ حضرات سے یہ عہد لیتا ہوں، اگر بات پسند آئے گی تو عمل کریں گے۔ میں حفاظ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بات سنیے، بڑے پیارے انداز میں بات فرماتے ہیں کہ جب میری قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، جب میری قرآن پاک کی تکمیل ہوئی تو جلسہ ہوا، تو مجھے میرے ابا جی نے اپنے حجرے میں بلایا، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا۔ تو میں وہاں جب گیا تو ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی۔ بات کیا فرمائی کہ بیٹا تو حافظ بن گیا ہے، تجھے بڑی عزت ملے گی، شہرت ملے گی، یہ گاڑیاں بنگلے بھی مل جائیں گے، لیکن بیٹا مجھے نہ بھلا دینا، مجھے نہ بھلا دینا۔ یہ بات کرتے کرتے فرماتے ہیں ایسے روئے کہ ہچکی بن گئی، اتنا روئے۔ تو میں آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں کہ ابا جی کا یہ کیا حال ہے، تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، تو جس وجہ سے آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ابا جی ہم بچے ہیں، نادان ہیں، تو بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے معاف کر دیں۔ اپنے ابا جی سے فرماتے ہیں میں نے ہاتھ باندھے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں، چھوٹا ہوں، غلطی ہو جاتی ہیں، مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ فرماتے ہیں میری یہ بات کرنے پر اور زیادہ رونے لگے، جیسے ہچکی بن گئی، بات نہیں ان سے ہو رہی۔ جب اتنا روتے روتے کافی دیر بعد کچھ سکون ہوا تو فرمانے لگے بیٹا جب میرا قرآن پاک مکمل ہوا تھا تو مجھے میرے ابا جان نے ایسے علیحدہ بلایا تھا، مجھے
میرے ابا جان نے ایسے ہی علیحدہ حجرے میں اسی جگہ بلایا تھا اور مجھے یہی بات فرمائی تھی کہ بیٹا تجھے بہت عزت ملے گی، تیری بہت شہرت ہوگی، لیکن مجھے نہ بلا دینا، مجھے نہ بلا دینا۔ تو میں نے اپنے ابا جی کی یہی بات سن کر پلے باندھ لی اور وہ وقت تاریخ میں نے نوٹ کر لیا۔ میرے ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے، میرے ابا جان اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس دن سے میں نے اپنے ابا جان کے لیے روزانہ 1 سپارہ نفلوں میں پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں 32 سال تک اس اہتمام میں رہا، اور سیاسی بھی مصروفیات تھی، اسفار بھی کئی ہوئے، اور اس کے ساتھ عارضے بھی تھے، خوشی غمی بھی تھی، لیکن ایک دن بھی ناغہ تو نہیں ہوا، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا کہ میں نے ابا جی کے لیے 1 سپارہ نفلوں میں پڑھ کر ان کو ثواب نہ پہنچایا ہو، ایک دن بھی، چاہے سفر ہے، حضر ہے، جو بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے ابا جی نے یہ بات سنائی تو ابا یہ فرمانے لگے، بیٹا تجھے میں نے اپنے لیے حافظ بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے حافظ بنایا ہے، لہذا تو مجھے بھول نہ جانا، تو مجھے بلا نہ دینا۔ فرماتے ہیں کہ آج مجھے یہ اہتمام کرتے ہوئے جب یہ بات فرما رہے ہیں کہ 38 سال ہو چکے ہیں، سارے سلسلے چل رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں، بڑی میٹنگیں بھی حکومت سے بھی ہو رہی ہیں، عوام سے بھی چل رہے ہیں، لیکن اس وقت کو میں نے نوٹ کیا جب اللہ کے پاس میرے ابا جان چلے گئے، تو میں نے اس وقت سے اپنے ابا جان کے لیے 2 سپارے روزانہ نفلیں پڑھنے کی عادت بنا لی۔ فرماتے آج 38 سال ہو گیا، 2 کم 40 سال ہو گئے، میں نے کہیں بھی تو ناغہ نہیں کیا، اپنے ابا جان کے لیے روزانہ 2 پارے پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بات وہ ہے، میں تو پھر وہی دہراتا ہوں کہ برکتیں تو ہمارے بڑوں کے ساتھ ہیں، ہمارے اکابرین کے ساتھ ہیں۔ اکابرین کی اگر کوئی بات ہمیں مل جائے تو میرے عزیز اس ارادے، اس نیت کے ساتھ سنیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میرے علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ حفاظ کرام تشریف فرما ہیں، تو ان سے یہی التجا کروں گا کہ آپ کے والدین نے کس دکھ میں، کس تکلیف میں، کس پریشانی میں آپ حضرات کو پڑھایا ہے، آپ شاید اس سے واقف نہیں ہیں، بڑے ہوں گے تو شاید اس کا کوئی اندازہ ہو جائے جب آپ اولادوں والے ہوں گے۔ تو میرے عزیز ان کا حق ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد کریں، اس کو دل میں اتاریں، اور اس کو اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ان کا حق ہے۔ حفاظ اس بات سے بھائی مانیں گے، تائید کریں گے؟ علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں تو میری ان سے بھی دست بستہ یہ عرض ہے کہ یہ عمل اپنا لیں، مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 15 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، اگر ایک پارے کی روزانہ آپ عادت بنا لیں، 4 منٹ لگیں گے 2 رکعت پڑھنے میں، 15 منٹ لگیں گے آپ کے بڑے سکون کے ساتھ سپارہ پڑھنے کے لیے، تو کیا 19 منٹ اپنے والدین کے لیے آپ روزانہ 24 گھنٹے میں سے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا؟ تو جو بھی حافظ ہیں اپنے اس کو ذمہ لگا لیں، یہ ایک بڑا عمل ہے۔ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے عمل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کرے قرآن کی محبت دل میں آ جائے، قرآن پاک کا فیض ہمارے دل میں آ جائے۔ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں قرآن پاک کے 3 اسباق ہیں الحمدللہ۔ یہ اہل اللہ جو یہ طریقت شریعت کے مطابق یہ چلاتے ہیں، تو شریعت کی روشنی میں، شریعت کا نور جو ہے سینے میں لانے کے لیے یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی شب و روز کی ایسے سمجھنے کے مجاہدے ہیں۔ تو سلسلہ نقش بندیہ میں 3 اسباق ہیں، حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جن سے یہ قرآن پاک کا فیض سینے میں آتا ہے۔ ایک اس کا پہلا سبق ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، قرآن پاک کو صحیح پڑھانا، اور اس کا فیض ہے جو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر اس کا اس کے دل میں فیض آتا ہے، فیض آتا ہے، نور آتا ہے، اور یہ فیض سے اس کا سینہ جو ہے بھر جاتا ہے۔
اس کے بعد اس کو دوسرا سبق دیا جاتا ہوگی. اسی کے لیے بھائی ہم سب آئیں. جیسے آج رئیس مجلس، رئیس محفل تو یہ ہمارے حفاظ کرام ہیں. ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو کچھ کیا ہے، ہمارے قاری ظفر صاحب نے جتنا اہتمام کیا، آپ حضرات کو بلایا، اتنی عظیم مجمع ہے، اتنے نیک جیسے صلحاء ہیں، اور جیسے اللہ پاک کی محبت سے اس مبارک مہینے کے نور سے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہیں. تو اس مبارک مجلس میں ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے، اور دعائیں ہوں گی. بلکہ میرے سے پوچھیں، ہم تو ان کے صدقے دعا کریں کہ اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، ہماری بگڑی کو تم بنا دے. یہ تو اسی کا کرم ہے، نوازش ہے کہ اس مجلس میں بلا لیا، نوازش ہے اس مجلس میں بلا لیا. میں سمجھ گیا یقیناً میری بگڑی بن گئی. میرے عزیز، یہ معمولی نہ سمجھیں، یہ قرآن پاک کی نسبت کی یہ مجالس ہیں. اللہ ہمیں قرآن پاک کا فیض نصیب فرما دے اور قرآن پاک کی محبت نصیب فرما دے. یہ دنیا میں بھی رفعتیں عطا کرنے والا ہے، محبت اس سے کریں، اور آخرت میں بھی یہ سنبھالنے والا ہے، بلندیوں تک لے جانے والا ہے. جنت کے درجات کو بھی یہ اوپر چڑھانے میں معاون ہے یہ قرآن پاک. میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری الدین مومن صاحب نور اللہ مرقدہ، کئی حضرات جانتے ہوں گے، فتح علوم کے پہلے استاد ہیں، قرآن پاک کے استاد ہیں. ہمارے ساتھی کراچی سے آئے میرے پاس، انہوں نے اعتکاف کرنا تھا. جب ایک نسبت کا تعلق ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آ جاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ پاک مہربانی فرما دیتے ہیں، نسبتوں کے ہی فیض ہیں یہ. تو کراچی سے آئے تو میرے گھر میں ٹھہرے، کیونکہ اعتکاف 1-2 دن بعد میں شروع ہونا تھا. تو صبح مجھے کہنے لگے کہ میں نے حضرت قاری الدین صاحب سے ملنا ہے. کیوں بھائی؟ مجھے ان کی زیارت کرنی ہے. میں نے کہا وہ تو 2 دن قبل اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کیسا ان کا یہ آخری وقت آیا کہ رات کو تراویحوں میں قرآن پاک کا پارہ سنایا اور صبح اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ شان ہے جن کی قرآن سے محبت ہے. تو میں کہتا ہوں شاید ان کو بازار کا، شہر کا راستہ بھی نہ یاد ہوتا ہو، لیکن قرآن پاک کی ہر آیت ان کو یاد ہے. اتنا قرآن پاک پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو 2 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو ایک عجیب بات انہوں نے فرمائی. فرمانے لگے کہ رات آپ نے جو مراقبہ بتایا تھا، وہ مراقبہ کر رہا تھا کہ مراقبے میں غنودگی آ گئی یا مراقبے کی حالت تھی. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو قبرستان ہے نا، لاری اڈے کے ساتھ قبرستان ہے، اس کو کہتے ہیں فتح باد کا قبرستان. آپ جب چنیوٹ جائیں تو لاری اڈے کے ساتھ ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس قبرستان میں گیا، اس کے ساتھ گورنمنٹ سکول ہے، اس کی طرف سے میں اندر داخل ہوا. تو میں، یعنی یہ خواب کی بات کر رہے ہیں، مراقبے کی بات ہو رہی ہے کہ میں اس قبرستان میں اس طرف سے اندر داخل ہوتا ہوں تو ایک عجیب منظر ہے کہ جتنے وہاں مردے دفن ہیں سارے ہی باہر قبروں میں نکل کر باہر کھڑے ہیں. اپنی قبروں سے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں، باہر کھڑے ہیں، قبروں میں نہیں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا مجمع، اتنا جھرمٹ، اور حیران ہو کر ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو، اپنی قبروں کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے عاشق آ رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سب کھڑے ہو جاؤ. اللہ پاک کے ایک عاشق آ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نکل کر نا قبروں سے ان کے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو جاؤ. تو ہم اللہ پاک کے حکم پر اپنی قبروں سے نکل کر باہر کھڑے ہوئے ہیں. تو فرماتے ہیں میں آگے چلتا گیا، جو اس کا قبرستان کا گیٹ ہے نا، تو میں اس طرف جب پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں ایک تازہ میت لائی گئی ہے. تو جب میں اس کے چہرے سے کپڑا اٹھاتا ہوں تو وہ حضرت قاری الدین مومن صاحب کی میت ہے. تو اس عاشق خدا کی شان دیکھیے کہ قبرستان والے استقبال کے لیے جمع ہیں. تو حقیقت کیا ہے کہ اللہ پاک کے قرآن پاک کو انہوں نے دل میں اتارا. تو اللہ کرے یہ قرآن پاک ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، ہماری روح میں اتر جائے، اور جب یہ روح میں اترے گا تو پھر یقیناً اس کے فیوز و برکات ہمیں نصیب ہوں گے.
تو میرے عزیز یہ قرآن پاک کی مجلس ہے، تو اب ہم نے ان بچوں کی دستار بندی کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تیرا کلام ہے، تیرا قرآن ہے، اللہ اس کی ہمیں برکتیں بھی عطا فرما، اس کو ہمیں صحیح صحیح پڑھنا اور پڑھانا بھی نصیب فرما، اور اس کو سمجھنا سمجھانا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا کلام ہے، اس کی ہمیں شفاعت بھی نصیب فرما دے۔ تو دعا جو ہے بھائی یہ تو ایک توجہ کا نام ہے، تو آپ حضرات نے 10 سال کے بعد مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے، اور دعا کے بعد ہی آپ نے جانا ہے، تاکہ جیسے کہتے ہیں دعا مخل عبادہ، کہ ہم اس دعا والی عظیم روح کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اللہ کے دربار میں، تو انشاءاللہ جب یہ ارادہ نیت کریں گے تو خالی دامن کوئی بھی نہیں جائے گا، خالی دامن کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ راہ دیکھیے اتنی، اور آپ حضرات کا مجمع اور ایسے متوجہ ہو کر بیٹھا ہے، متجسس ہو کر بیٹھا ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، تو آنے والی چیز اللہ پاک کی رحمتوں کا سکون ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو، قلوب کو اس سکون سے منور فرما دے۔ صاحب حضرات بھائی توجہ رکھیں، اب ان بچوں کی دستار ہوگی، تو میں اپنی انہی الفاظ پر آپ ذرا سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی بات کی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ پاک اس کا مجھے بھی اجر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس کا اللہ پاک فیض عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔